بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اس کو علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے، شیطان کے بہکانے کا انداز کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، 3 بھائی تھے بنی اسرائیل میں، اور ان کو ایک بہن تھی۔ 3 بھائی ایک بہن، ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور تینوں بھائی کسی سفر پر جا رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس اپنی بہن کا تھا کہ اس کو کہاں ٹھہرائیں، کس کے پاس رکھے، اور اس کی سیفٹی کے لیے کیا کریں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ کس کے پاس اپنی بہن کو ہم ٹھہرائیں، کیسے کریں، کیا کریں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ شہر میں بہت بڑے عابد ہیں، بہت نیک آدمی، متقی آدمی ہیں، اور وہ بڑے صاحب کردار آدمی، بہت نیک آدمی ہے، اور وہ گناہوں سے بڑا اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا حضرت سے ہم ملیں اور ان سے ہم گزارش کریں کہ حضرت آپ کے پاس ہم اپنی بچی کو چھوڑ جانا چاہتے ہیں۔ وہ گئے حضرت کے پاس، جا کر کہنے لگے حضور ہماری ایک بہن ہے، ہم سفر پر جا رہے ہیں تینوں بھائی، تجارت کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں، آپ ہماری بہن کو اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے کہا ایک بات سنو، عورتوں کو میں اپنے پاس نہیں رکھتا، تمہاری بیٹی، تمہاری جو بہن ہے وہ ایک عمر کو پہنچ چکی ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایک کام ہم کریں گے، گھر قریب لے لیں گے، آپ کے گھر کے ایک چھوٹا سا کمرہ وغیرہ ہم دے لیں گے، ہماری بہن کو ہم اس گھر میں رکھ دیں گے، آپ کچھ مت کیجئے، آپ اپنے گھر میں رہیے، وہ اپنے گھر میں رہے گی، بس آپ نگرانی فرمائیے، کہیں کوئی آئے جائے نہیں، اس کی نگرانی آپ فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ گھر الگ ہے تو پھر فتنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، تم وہ اپنے گھر میں رہے گی، میں اپنے گھر میں رہوں گا، نظر میں ضرور رکھوں گا، میرے پاس نوکر چاکر بھی ہے، فکر مت کرو، ایسا تم رکھ سکتے ہو۔ وہ بہن ان لوگوں نے چھوڑ دیا اس گھر میں، چلے گئے جہاد کے لیے۔ اب شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے، آپ اور سے سماعت فرمائیں۔ علامہ ابن قیم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے گھر گئے، وہ جہاد پر چلے گئے، بچی اپنے گھر میں ہے، ادھر عابد صاحب نیک متقی آدمی اپنے گھر میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ وقت مقررہ پر کھانا پہنچا دیتے، نوکروں کے ذریعے جا کر کھانا پہنچا دو لڑکی کو، خیر خیریت پوچھ لو اس سے، یہ طریقہ تھا۔ وہ لوگ جاتے کھانا پہنچا کر آ جاتے۔ 10-15 دن کے بعد شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا ایک لڑکی تنہا ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں، اس کا ماں باپ اس کے نہیں، وہ یتیم بے سہارا لڑکی، کوئی بھی انسان بور تو ہو جاتا ہے نا، بور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کے گھر میں کوئی انٹرٹینمنٹ کے کوئی سامان نہیں، کس قدر وہ لڑکی بور ہو رہی ہوگی۔ بھلائی اس میں ہے کہ تم دروازے پر بیٹھ کر کبھی خیر خیریت کر لیا کرو، بات چیت کرنے میں کیا خباثت ہے، وہ پردے میں رہے گی، اپنے گھر میں رہے گی، تم باہر دروازے پر بیٹھو، اس میں کیا غلط ہے۔ تو یہ جا کر شرافت کے ساتھ خیر خیریت کرنے لگے، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو، کیا ہے، ادھر ادھر کی باتیں 10-15 منٹ کی روزانہ باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں فتنہ ڈالا، یہ ڈالا فتنہ کہ تم باتیں تو کر رہے ہو مگر یہ دروازے پر بیٹھو گے، لوگوں میں تمہاری کیا عزت باقی رہے گی، محلے میں تمہاری ایک عزت ہے، تم بار بار آ کر دروازے پر بیٹھ کر بات کرو، اندر جاؤ، لڑکی ہے اور تمہارے سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، جا کر بات کرنے میں خباثت کیا ہے، نظریں نیچی رکھو، بات کرو۔ یہ دروازوں پر بیٹھنا یہ شریف لوگوں کے کام نہیں ہے، شریف لوگ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جس سے سوچا بات تو صحیح ہے، دروازوں پر بیٹھنا بات اچھی نہیں ہے، روڈوں پر بیٹھنا، چبوتروں پر بیٹھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، مجھے اندر جانا چاہیے، بات تو صحیح ہے۔ یہ اندر چلے گئے، اس کے بعد بہت دنوں تک بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد شیطان نے کہا یہ ساری باتیں کب تک کرو گے، گناہ کر لو، اس کے بھائی آئیں گے کب، اور ایک مرتبہ گناہ سے کیا ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اولاد بھی نہیں ہوتی، عزت بھی برقرار رہے گی، کون دیکھنے والا ہے، ایک آدھ مرتبہ گناہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حاضرین کرام گناہ انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، بچی حاملہ ہو گئی۔ اب بڑے پریشان ہوئے، میں کیا کروں، کیسے کروں، اب بھائی آئیں گے تو محلے میں الگ عزت جائے گی، سوسائٹی میں الگ عزت جائے گی۔ اب 100 راستے انہوں نے تلاش کیے، اس زمانے میں علاج اس قدر آسان نہیں تھا، ریزن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، لوگ مرتے تھے، مر جاتے تھے لوگ، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں لوگ مر جاتے تھے، اب وہ بیماریاں بڑی ہوتی تھیں، لوگ ریکگنائز نہیں کر پاتے تھے، اس قدر ٹیسٹ شروع نہیں ہوئے تھے تو لوگ مرتے تھے، جوانی میں مرتے تھے۔ اس نے سوچا اب ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، اس کو اگر میں مار دوں گا تو میری عزت بچے گی، اگر یہ زندہ رہے گی پھر میری عزتیں جو سوسائٹی میں ہیں باقی نہیں رہیں گی۔ اس نے کیا کیا، ایک دن گیا، اسے بھونکا بھی، مارا بھی، پھر لاش کو اسی مقام پر زمین کھودی، لاش کو دفن کر دیا، آ کر اطمینان میں بیٹھ گیا۔ بہت زمانے کے بعد بھائی پلٹ کر آئے تو آنسو بہا کر کہنے لگا تمہاری بہن بڑی نیک لڑکی تھی مگر کیا کیا جائے کہ وہ جوانی ہی میں فوت ہو گئی، بیمار ہونے لگی تھی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، میں نے فلاں قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ قبر پر بھی لے جا کر ایک خبر بھی لکھا دی، یہ تمہاری بہن کی قبر ہے۔
بھائی روتے دھوتے چلے گئے، کیا کر سکتے ہیں، شیطان یہیں پر خاموش نہیں ہوا۔ حضرت کرام آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس نے ایک اور چال چلی۔ عام طور پر شیطان اس طرح کھل کر نہیں آتا، مگر اس موقع پر وہ کھل کر آ گیا، اپنے ان بھائیوں کے خواب میں آیا، تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا کر کہنے لگا تم جانتے ہو فلاں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سارا واقعہ سنا دیا۔ تمہیں اگر شک ہے تو جا کر اپنا گھر کھول کر دیکھ لو فلاں علاقے میں۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گئے، آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر واقعی یہ بات ہے کہ نہیں۔ جا کر ان لوگوں نے کھودا تو اس کی اپنی بہن کی لاش نکلی۔ میرے دوستو وہ لوگ آئے، آ کر اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ جو نیک آدمی تھا، متقی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، شیطان نے اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گناہ کر۔ اگر اس سے کہتا تو فلاں گناہ گار عورت کے پاس چلے جا تو گناہ کر، وہ ہرگز نہیں جاتا۔ شیطان نے حالات بنائے، بات کرو، بات کرنے میں کیا قباحت ہے، بات کرنا کوئی، آج کل لوگ ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس، ہمارے دل میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو صرف دوست ہیں ہم۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ آپ کو مردوں کی کمی ہے؟ انڈیا میں پاپولیشن میں کوئی کمی ہے مردوں کی؟ آپ کو وفادار دوست نہیں مل پا رہے ہیں؟ لڑکیوں سے دوستی کیسی ہے؟ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ حاضرین کرام، جو داعیہ نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، ہم صرف دوست ہیں، وی آر جسٹ فرینڈس۔ یہ جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے نوجوانوں کے دلوں میں، فرینڈشپ مرد اور عورت کے درمیان ہو نہیں سکتی ہے۔ جہاں مرد اور عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ بات طے ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لاکھ نیک مرد ہو، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، رسول پاک علیہ السلام گناہ میں پیغمبر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس قدر اگر کوئی نیک ہے، جس کے پاس اتنا بڑا کیریکٹر ہے، اس کے باوجود تنہائی میں کوئی عورت اس کے ساتھ ہوگی، گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑا ناممکن ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ شیطان اس کے اندر داعیے پیدا کرتا ہے گناہوں کے، شیطان اسے ورغلاتا ہے کہ وہ گناہ کرے۔ تو میرے دوستو، شیطان ایک ایسا خطرناک انسان کا دشمن ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا اسے دھوکہ شیطان دے دیا کرتا ہے، جیسا بھی انسان ہے۔